بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ دو تین دن سے یہ چوتھا دن ہے سورہ ابراہیم کی تفسیر سن رہے ہیں۔ اس سے قبل درس میں نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں نے کس طرح اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ اب اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا کس قدر اخلاص دل سے اقرار کرتے ہیں، اس کا ایک نمونہ پیش کیا اللہ نے۔ کون ہے نمونہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اسوہ ہے، نمونہ ہے ہر فیلڈ میں، عقیدے کے مسئلے میں، معاملات کے مسئلے میں، رہن سہن کے مسئلے میں، لین دین کے مسئلے میں، آداب کے مسئلے میں، ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اسوہ اور نمونہ۔ میں آپ کے سامنے ایک آئیڈیل باپ کیسے ہوتا ہے، آئیڈیل نمونہ باپ کیسے ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام اس سورہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پورا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کیسے کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں 7 چیزوں کا اللہ سے مطالبہ کیا۔ اس سورہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 7 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے آئیڈیل باپ کیسے ہوتا ہے، کب سے بچوں کی پرورش کا خیال اور اس کی طرف توجہ کب سے دیتا ہے، اس دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن بچوں کے مسئلے میں بالکل وہ آزاد نہیں، بے فکر نہیں ہے۔ کیسے پہلے سے دیکھیے خیالات کیسے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 چیزیں اللہ سے مانگی۔ پہلی چیز وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے امن و امان کی نعمت مانگی۔ امن و امان، سکون، جہاں وہ بسنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بسانا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو جہاں مقیم کرنا چاہ رہے ہیں، جہاں ٹھہرانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس شہر میں امن و امان ہو، تب باپ بے فکر رہ سکتا ہے۔ جہاں امن نہ ہو، سکون نہ ہو، تو وہاں والد ہمیشہ فکر مند رہے گا، بھی میرے بچے کی کیا حالت ہے، یہاں اتنا فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، قتل و غارت گری ہے، میرے بچے کی کیا حالت ہوگی۔ تو امن و امان، سکون، راحت جہاں پر ہو، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جہاں آپ ہیں اللہ اس شہر میں، اس ملک میں، اس گاؤں میں اللہ امن و امان پیدا کرے، سکون پیدا کرے، سکون کے ساتھ، امان کے ساتھ، خوشی انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ وہاں پر زندگی گزار سکے۔ لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو اللہ امن والا بنا دے۔ کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر۔ مکہ شہر تو سب سے پہلی جس نعمت کا اللہ سے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، امان کی، سکون کی، نعمت کی، سب سے پہلے آپ نے دعا کی۔ کیوں؟ اس سے معلوم ہوا
کہ امن و امان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر امن ہو نہ ہو، امان نہ ہو، سکون نہ ہو، تو ایسی صورت میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ دین کی بھی بھلائیاں حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کی بھی بھلائیاں حاصل نہیں کر سکتا جہاں امن نہ ہو، امان نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کے پیچھے گن لے کے کوئی کھڑا ہے، اس کا نماز میں کیسے دل لگے گا بتاؤ؟ لگے گا دل؟ اس کو تو اپنے جان کی پرواہ، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کا ذہن و دماغ اڑا ہوا ہوگا، دل اڑ جائے گا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کیا کرے۔ وہ رکعت تو باندھ رہا ہے، لیکن سامنے گن لے کر دشمن کھڑا ہوا ہے، کیا وہ پڑھ پائے گا؟ اس کو نہ کوئی سورہ یاد آئے گی، نہ کوئی ذکر یاد آئے گا، وہ صرف ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، فساد، قتل و غارت گری، جہاں بربریت ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ظلم سے بچنے کے لیے لوگ دین بدل لیتے ہیں۔ ہندوستان میں ہوا نا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بدل لیے NRC کے ٹائم پہ۔ تاتاریوں کا جب خوف تھا نا، تھا بغداد کے اندر، جب تاتاری لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، لوگ کوئی ڈر سے اندلس کے اندر بھی داڑھی نہیں رکھتے تھے، ٹوپی نہیں لگاتے تھے، نماز ظاہری طور پر نہیں پڑھتے تھے، ڈر کی وجہ سے۔ تو جہاں ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، لوگ دین تک بدل لیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا انڈیا کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر NRC کے موقع پر لوگ جہاں گیتا کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، مندروں میں لوگ جا رہے ہیں، دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ دیکھا سب۔ تو جہاں امن نہ ہو، امان نہ ہو، سکون نہ ہو، عافیت نہ ہو، دین پر بھی آدمی نہیں چل سکتا، کبھی بھی اللہ والا بھی نہیں بن سکتا، اور دنیا کی بھلائیاں تو بدرجے اولا حاصل نہیں کر سکتا۔ بھائی دکان کھولے گا، لوٹ لیں گے دکان، بھی قتل کریں گے، چھین لیں گے، دکان جلا دیں گے، مار ڈالیں گے، وہ گھر سے ہی باہر نہیں نکلے گا، گھر میں بھی لوگ دھاوا بول دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ تو امن و امان سب سے عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے کس چیز کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ مکہ کس طرح امن والا شہر، وہاں کے آپ درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، اس طرح اللہ نے امن وہاں دے دیا، اس طرح امن پیدا کر دیا کہ کوئی درخت نہیں کاٹ سکتا، کوئی پتا نہیں توڑ سکتا، کوئی کسی جانور کو مار نہیں سکتا، انسان تو دور کی بات، جانور کو بھی نہیں مار سکتا، بلکہ کسی مارنے والے کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں شکاری ہے مار لو، اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ کس قدر امن دیا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اب اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ دشمن کبھی کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی، مشرکین بھی، جس کے جانی دشمن ہوتے تھے، اس کے پیچھے اگر لگ جاتے تھے، وہ حرم میں داخل ہو گیا چھوڑ دیتے، بھاگ آتے تھے، نہیں بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ مشرکین بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ فتح ہوا، جو لوگ خانہ کعبہ میں تھے سب کو امان مل گئی، سب کو امان مل گئی، کسی کو اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں لگایا، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ آزاد ہو تم لوگ۔ تو امن و امان یہ پہلی دعا۔ تو آپ بھی اپنے گاؤں جہاں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس ملک کو، اس گاؤں کو، اس شہر کو، اس بستی کو امن و امان والی بستی بنا دے، تاکہ ہم سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دین پر چل سکیں اور اپنی دنیا بھی حاصل کر سکیں، اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ یہ پہلی دعا۔ تو سب سے پہلے امن و امان کی دعا مانگی۔ اس کے بعد امام راضی رحمہ اللہ نے ایک مثال اس کی پیش کی۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ بھئی صحت و عافیت بڑی نعمت ہے یا امن و امان بڑی نعمت ہے؟ تو کہا کہ نہیں، امن و امان بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے مثال اس کی دی، کہا کہ دیکھیں ایک بکری ہے، اس کا پیر ٹوٹ گیا، پیر کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کا پیر صحیح ہو جائے گا، وہ کھانے پینے لگے گی، چرنے پھرنے لگے گی، آزاد گھومے گی۔ لیکن ایک بکری ہے، اسی کے بغل میں ایک بھیڑیے کو رکھ دیا جائے، یہاں بکری بدی ہوئی ہے، اس کے بغل میں ایک بھیڑیے کو باندھ دیا جائے،
अब वो बकरी क्या करेगी, उसके डर की वजह से ना वो खाएगी, कितना भी बेहतरीन चारा उसके सामने बकरी के रख दो, वहां शेर है, भेड़िया है, वो बकरी तो ऐसे ही दुबक जाएगी, सिमट जाएगी, वो नहीं खाएगी। डर की वजह से, खौफ की वजह से, अमन नहीं है उसको, सुकून नहीं है, आफियत नहीं है, वो डर की वजह से खाना छोड़ देगी, यहां तक कि मर जाएगी धीरे धीरे। तो अमन नहीं है तो आदमी मौत तक जा सकता है, मौत के मुंह में जा सकता है अगर अमन नहीं, क्योंकि उसको अपनी जान की कोई हिफाजत का यकीन नहीं है कि भाई कब तक मैं बचूंगा। अब फिलिस्तीन की हालत देख लीजिए, बेचारे घर में हैं तब भी बम बरस रहा है, मस्जिद में है तब भी बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल में वहां भी बमबारी हो रही है, कहीं मैदान में सहरा में है वहां भी गोलियों से भून दिया जा रहा है। कहाँ सुकून है? अल्लाह ने जो इस्तिकामत फिलिस्तीन वालों को दी है मेरे भाइयों, जो इस्तिकामत उनको दी है, जो मजबूती उनको दी है, ईमान की पुख्तगी दी है, शायद हम में से लोग होते तो दीन बदल लेते, इसराइल वालों के साथ हो जाते, हम यहूदियों के साथ, भाई मैं यहूदी हूं नहीं, हाथ खड़ा कर दो। कितनी इस्तिकामत है उनके पास, जरा सोचे मेरे भाई, दिन रात बमबारी होती रहती है, हर जगह बमबारी होती है, किस कदर उनको सताया जाता है। अभी जो जेलों में हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों को, जिन्होंने अभी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है, उन बेचारों को ये यहूदी जालिमो जाबिर, अल्लाह की लानत हो इन पर, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो इन पर, उनको इफ्तारी और सेहरी का वक्त भी नहीं बताते हैं। बेचारे रोजा रखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे मालूम हुआ कि उनको ये भी नहीं मालूम है रमजान का महीना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इस कदर टार्चर उनको किया जाता है, इस कदर उन पर जुल्म किया जाता है जेलों के अंदर। लेकिन वो बेचारे कैसे हिम्मत वाले, ईमान वाले हैं, जिन लोगों को मालूम है कि रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन उनको सेहरी और इफ्तारी का वक्त नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अज़ीम नेमत का एहसान मानो मेरे भाइयों, अल्लाह के इस एहसान को मत भूलो मेरे भाइयों। अल्लाह ने हमको अमन के साथ, सुकून के साथ, आफियत के साथ रमजान का महीना नसीब फरमाया। खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौलतों की रेल पेल है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, सब कुछ अल्लाह ने दिया है। उसके बावजूद इस कदर में रमजान के अंदर गफलत, कोताही, सुस्ती, नमाजों से दूरी, इबादतों से दूरी, कुरान से दूरी, क्या जवाब देंगे अल्लाह को मेरे भाइयों? बताइए, क्या जवाब देंगे हम और आप अल्लाह के सामने? सब कुछ अल्लाह ने दिया है, सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, फिर भी अल्लाह की इबादतों से हम दूर हो रहे हैं। कोई पाबंदी नहीं, नमाजों की, जमात की पाबंदी नहीं, और भी नेकियों की पाबंदी नहीं, रमजान की अजमत, उसके तकद्दुस का ख्याल नहीं है हमको कि रमजान का महीना बाबरकत महीना चल रहा है, उसका भी हमको ख्याल नहीं, उसका भी एहतराम हम और आप नहीं कर रहे हैं। अब कहीं हमारी वो हालत होती जो फिलिस्तीन की है तो क्या होता? बताइए, बताइए क्या हालत होती। हम लोग रोजा भी नहीं रखते, हम लोगों को तो चलो भाई, हमको तो बहाना मिल गया, अब रोजा नहीं रखना, अभी खाने पीने को मैसर नहीं है, हमको वक्त नहीं मालूम है, हमको तो बहाना मिल जाता। यही ईमान की मजबूती और कमजोरी में यही फर्क है मेरे भाई, यही फर्क है। तकवा नहीं है ना तो आदमी खुश हो जाए, चलो भाई उज़्र है हमारे पास, कोई मसला नहीं, रोजा रखें ना रखें कोई मसला नहीं। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, तो कहा, उलमा ने कहा कि भाई खौफ और दहशत की वजह से जो नुकसान हासिल होता है वो जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। आदमी बीमारी की हालत में कुछ ना कुछ अल्लाह की इबादत कर लेगा, लेकिन खौफ की हालत में रहेगा, घर से नहीं निकल सकता, मस्जिद नहीं आ सकता। तो इस नेमत की कदर करें। तो ये सबसे पहली दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मांगे कि अल्लाह अमन व अमान वाला बना दे। दूसरी दुआ उसी में, दूसरी दुआ देखिए, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको इमामुल मुवहिदीन, मुवहिदीन के इमाम हैं, अल्लाह के नबी को भी कहा गया अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ए नबी इब्राहीम की मिल्लत की पैरवी की, इब्राहिम के तरीके की पैरवी कीजिए। अल्लाह के नबी को हुक्म दिया जा रहा, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया है, आप इमामुल अंबिया को इमामुल मुवहिदीन की इत्तिबा और पैरवी का हुक्म दिया जा रहा है। नबी इब्राहिम की इत्तिबा करो तुम,
امام الموحدین دوسری امن و امان پہلے دعا کرتے ہیں، بعد میں دوسری دعا جو کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ان کے بال بچوں کو بھی توحید کی دولت سے مالا مال کر، اللہ ان کو توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بت پرستی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ امام الموحدین، جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا اور توحید ہی کے خاطر آگ میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن توحید سے باز نہیں ہے۔ یہ امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری دعا آپ نے یہی مانگی، کیا دعا مانگی؟ پہلے تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس کے بعد کیا کہا؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے بھی اور میری ذریت کو، میرے آل و اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے اللہ بچا لے۔ دیکھیے کوئی بڑا متقی کیوں نہ ہو، حد درجہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کا وہ محتاج ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ہی وہ دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ یہ امام الموحدین، سب سے بڑے موحد، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شرک سے بچا لے، اللہ مجھے شرک سے بچا لے۔ تو یہ کوئی مت سوچے میں تو اہل حدیث ہوں، اہل حدیث جنتی ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اہل حدیثوں کے اندر بے شمار طرح کا شرک آج داخل ہو گیا۔ وَجْنُبْنِي، آئیڈیل باپ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ نہیں کہ صرف دنیا بنانے کی فکر کرے، اس کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، بڑی بڑی ڈگریاں دلوا دے، بڑا بڑا کاروبار سیٹ اپ کر کے دے دے، یہ آئیڈیل باپ نہیں۔ دین بھی بنائے، دنیا بھی بنائے، دین کو مقدم رکھے۔ یہاں سب سے پہلے دین کی بات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ آئیڈیل باپ یہ ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اللہ مجھے بھی بت پرستی سے بچا، میرے بچے کو بھی بت پرستی سے بچا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی جب امن و امان، جب مال جان اور صحت و عافیت کی فساد سے امن کی دعا کر لی، تو اب دعا کس کی کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں فساد دین، دین کے بگڑنے سے بچا لے اللہ۔ پہلے مال جان، کیونکہ جان مقدم ہے، جان مقدم ہے، جان ہے تب تو توحید رہے گی، جان ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم؟ تو کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دوسری دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے بال بچوں کے دین کی فکر ہونی چاہیے، دین کی فکر ہونی چاہیے۔ دین کی اگر آپ فکر کریں گے، دنیا دینے والا اللہ ہے۔ دنیا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ نہیں دے سکتے، آپ صرف سبب بن سکتے ہیں۔ آپ سبب ہیں صرف بچے کی دنیا بنانے کے، صرف آپ سبب ہیں، آپ مسبب نہیں ہیں۔ سبب پیدا کرنے والا، سبب بنانے والا، دنیا بگاڑنے والا، دنیا بنانے والا، رزق دینے والا، رزق چھیننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ دین کی فکر کریں، آپ کا بچہ دیندار بن گیا، دین دنیا اس کے حق میں جتنی لکھی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جن و انسان ساری دنیا کے مل کر اگر کسی سے ذرا سا بھی کچھ چھیننا چاہیں نہیں چھین سکتے، نہیں چھین سکتے۔ ذرا سا بھی نقصان کسی کو پہنچانا چاہیں، انسان اور جنات مل کر کے نہیں پہنچا سکتے اس کو۔ تو یہ اگر ایمان اور یقین ہے تب یہ ساری باتیں پیدا ہوں گی۔ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایمان تھا، یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، تو آپ دین بنانے کی فکر کریں، دین بنانے کی فکر کر اپنے بچوں کی، اللہ دنیا خود بخود بنائے گا، دنیا خود بخود بنے گی میرے بھائی۔ حدیث کے اندر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص دنیا سے پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ جس شخص کا مشغلہ اور جس شخص کی توجہ صرف دین کی طرف ہو، توحید کی طرف ہو، اللہ رب العالمین دنیا اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔
तो वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी और मेरे बच्चे को भी, यानी इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उनके बच्चे हैं, उनको भी बुतों की इबादत से बचा। अल्लाह ने इस दुआ को भी कबूल किया। उनके बच्चों में से कोई बुत परस्त नहीं, बल्कि बड़े बड़े नबी बने, बड़े बड़े नबी बने। देखिए दुआओं का नतीजा, देखे दुआओं का नतीजा, देखे दीन की फिक्र करें, अल्लाह कितना बड़ा मकाम देता है। अगर सच्ची नीयत के साथ, खालिस नीयत के साथ अपने बच्चों की दीन की फिक्र करेंगे, अल्लाह कितना बड़ा दाई बनाता है, कितना बड़ा मकाम देता है, कितनी इज्जत देता है, कितनी शोहरत देता है, सब कुछ नवाज देता है। दीन बनाने की फिक्र करें मेरे भाइयों, दुनिया के पीछे ज्यादा मत भागें। आप दिन रात एक कर दें, अगर अल्लाह ने उसके हक में नहीं लिखी है उतनी दुनिया, आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कुछ भी कर लें, दुनिया की दौलत लुटा दें, आप जो बनाना चाह रहे हैं अल्लाह ने नहीं लिखा है बनना, तो नहीं बन सकता। तो ये दो दुआ है। बकिया इंशाअल्लाह कल के दर्स में आपके सामने 5 दुआओं का जिक्र किया जाएगा कि आइडियल बाप किस तरह होता है, किस तरह अपने बच्चों की दीन और दुनिया दोनों की फिक्र करता है, और कैसे तरतीबवार संजीदगी के साथ अपने बच्चों की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल की फिक्र करता है। इंशाअल्लाह कल के दर्स में आपके सामने बातें रखी जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को अमन व अमान वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के अंदर सुकून पैदा फरमाए। मुसलमानों की जमातों के अंदर अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमाए। इख्तिलाफ और इंतशार से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गांव में, इस शहर को भी अमन व अमान वाला बना, ताकि लोग आज़ादी के साथ अल्लाह तेरे दीन की इत्तिबा कर सकें, तेरे दीन पर चल सकें। अल्लाह हम तमाम लोगों को हर तरह के छोटे बड़े शिर्क से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमको तौहीद पर कायम व दायम रख, आखिरी सांस हमारी तौहीद पर खत्म हो। अल्लाह हमें अपने बच्चों की दीन की फिक्र करने वाला बना। अल्लाह हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत और दीनी परवरिश करने वाला बना। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।